بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے میر تقی میر کی غزل۔ آج ہمارا یہ سال اول کا لیکچر نمبر 11 ہے، جو کہ میر تقی میر کی غزل کے شعر نمبر 1، 2 اور 3 پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے میں شاعر میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی۔ نام میر تقی میر اور تخلص میر استعمال کرتے تھے۔ میر کے آباء و اجداد حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ میر 1720 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ نے میر کو اپنے دوست امان اللہ کے سپرد کیا کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ 10-12 سال کی عمر میں دونوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ میر کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ میر کی عمر 10 سے 12 سال تھی جب ان پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے سلسلے شروع ہوا، اور جو مرتے دم تک جاری رہا۔ میر تقی میر اپنے والد کے ایک دوست سے ہوئی۔ میر تقی میر کی ملاقات اپنے والد کے ایک دوست سے ہوئی جو خاندانی نواب تھے اور میر کے والد کے متقید تھے۔ میر تقی میر نے 1810 میں وفات پائی۔ میر تقی میر کی اہم تصانیف میں 6 دیوان اردو، دیوان میر فارسی، ذکر میر، خودنوشت اور نکات الشعراء تذکرہ شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فقیرانہ، فقیروں کی طرح، صدا کرنا، آواز دینا، دعا کر چلے، دعا کر دی، دعا کر دی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم نے فقیرانہ صدا لگائی، ہم نے فقیرانہ صدا لگا کر دنیا والوں کو خوش کر دیا اور ان کو خوش رہنے کی دعا دی۔ میر تقی میر۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میر تقی میر درویش کامل انسان تھے۔ آپ کے والد بھی استفراغ اور کیفیت مجذوبی میں گم رہتے۔ میر تقی میر کو یہ انداز گویا گھر سے ملا تھا۔ تصوف کا براہ راست رنگ، جیسا کہ خواجہ میر درد کے ہاں پایا جاتا ہے، وہ اگرچہ میر کی شاعری میں نہیں ہے، لیکن کچھ درویشانہ رنگ ضرور ہے۔ اس شعر میں بھی میر فقیر کے انداز میں دعا کر رہے ہیں، کیونکہ فقیر ہر حال میں دعا کرتا ہے، چاہے کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا، کوئی بھیک دے یا نہ دے۔ فقیروں کے منہ سے صرف دعا کے الفاظ ہی نکلتے ہیں، وہ خیرات دینے والے اور نہ دینے والے،
دونوں کے حق میں دعا کیا کرتے ہیں۔ اور فقیروں کے نزدیک چونکہ دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے دنیاوی عیاشیاں اور آسائشیں اس کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس مختصر عرصے میں جو وقت گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ وہ بہترین کام دعا دینا اور دوا لینا ہے، اور دعا ہی ہے کہ یہاں رہنے والے ہمیشہ خوش اور سکھی رہے اور ہمارا جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ بقول شاعر: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تو نے پیار کیا۔ شاعر نے اس لیے یہ کہا کیونکہ اگر محبوب حسن و محبت کی خیرات نہیں بھی دیتا تو پھر بھی وہ چیز جو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو، دوا، اس کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ اس لیے شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کا محبوب ہمیشہ خوش رہے۔ خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو، خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو، عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس شعر کو عشق مجازی کے رنگ میں دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب، ہم فقیروں کی طرح تیرے در پر سوال کر رہے ہیں اور ہم تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے۔ اگر مانگتے ہیں تو صرف تیرا دیدار اور تیرا پیار۔ اگر تو یہ چیزیں میرے کشکول میں ڈال دے گا تو میں تب بھی تیرے لیے دعا کروں گا، اور اگر تو نہیں دے گا تو پھر بھی تیرے لیے دعا کروں گا۔ ہاں بھلا کر تیرا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اس مضمون کو مرزا اسد اللہ غالب نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، حیاباں حیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: آہ افسوس کا اظہار، دل اٹھا کر، دل سے خواہش ختم کر کے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: حسرت یہ ہے کہ وہ چیز جس کے لیے ہم نے دنیا کی ہر چیز سے بے نیازی اختیار کر لی، وہ ہمارا نہ ہو سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: میر تقی میر اس شعر میں اپنے دلی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے ہم نے دنیا کی ہر چیز سے بے نیازی اختیار کر لی ہے۔ یہاں چیز سے مراد محبوب ہے، اور پہلے مصرع میں آہ کا لفظ دکھ اور درد کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ شخص جس کے لیے ہم نے دنیا کی چیز سے بھی بے نیازی اختیار کر لی، وہ ہمارا نہ ہو سکا۔ مومن نے اپنے جذبوں کی عکاسی کچھ اس طرح کی ہے: تم ہمارے کس طرح نہ ہو، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے،
ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ عاشق کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کو مل جائے۔ عاشق چونکہ دل و جان سے محبوب کو چاہتا ہے، اس لیے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ محبت کا جواب محبت میں ملے۔ مگر اردو ادب کی روایت ہے کہ محبوب ظالم ہوتا ہے اور اکثر شعراء محبوب کی بے اعتنائی کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عاشق محبوب کی خاطر کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دے لے، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ برداشت کر لے، لیکن محبوب کا دل نہیں جیت سکتا۔ مگر عاشق وہ مستقل مزاج انسان ہوتا ہے جو پھر بھی کسی طور پر عشق کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ملنے کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، ملنے کو کائنات کی ہر چیز مل گئی، ایک تیرا ملنا ہی نہیں ہے ممکنات میں۔ اسی طرح بقول فیض بھی کہتے ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس شعر میں آہ کا لفظ کسی حد تک شاعری کی نا امیدی کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی دنیا میں بڑے بڑے معجزات رونما ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب واقعات رونما ہو جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی ناقابل یقین باتیں رونما ہوتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن شاعر کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلسل خواہشات کا نامکمل رہ جانے سے اس کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، اور مایوسی میں ہر ایک سے فریاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نا امیدانہ، نا امید سے بھرپور، نگاہ نظر۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عاشق محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ محبت کی ایک نگاہ تو ڈالنا درکنار، منہ چھپا کر ہمارے پاس سے گزر گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر بھی عشق مجازی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور میر نے روایتی موضوع یعنی عاشق کی بے بسی اور محبوب کی سنگ دلی کو بیان کیا ہے۔ عاشق صدقے دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح محبوب کا دیدار ہو جائے، وہ ایک لمحہ کے لیے ہی صحیح اپنے محبوب کو دیکھ لے، تاکہ دل بے قرار کو قرار مل سکے، اور اس مقصد کے لیے وہ 100 چکر محبوب کے کوچے کے لگاتا ہے کہ شاید کہیں سے محبوب دل نواز کا چہرہ روشن ایک لمحے کے لیے نظر آ جائے۔ بقول شاعر، کرم کی آس لگائے تم ہی کو تکتی ہے، کرم کی آس لگائے تم ہی کو تکتی ہے، وہ ایک نگاہ جو دنیا سے پھیر لی میں نے۔ عاشق کے لیے یہ خواہش اس قدر اہم ہوتی ہے کہ اسے دین و دنیا کا بھی کوئی ہوش نہیں رہتا، اور اس خواہش کی تکمیل کے
وہ ہزارہ مرحلوں سے گزرتا ہے، بہت سی مشکلات اور دشواریوں کو برداشت کرتا ہے، مگر کامیابی کا انحصار پھر بھی محبوب کی اجازت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر محبوب اس کی اجازت دے دے تو وہ لمحہ عاشق کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ ہے اس نگاہ کی جنبش یہ زندگی کا مدار، ہے اس نگاہ کی جنبش یہ زندگی کا مدار، مجھے خرید چکی ہے جو عمر بھر کے لیے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہزارہ جتن کیے، بالآخر محبوب باہر آیا، مگر اس طرح کہ اس نے ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ ہی چھپا لیا اور میری طرف اس انداز سے دیکھا کہ جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ محبوب کی آنکھوں میں آنے والی اجنبیت شاعر کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ محبوب اگر محبت کا جواب محبت سے نہ دے اور نفرت سے ہی دیکھتا تو یہ نفرت بھی عاشق کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ یہ نفرت بھی تعلق داری کو ظاہر کرتی ہے، مگر اس اجنبیت کے ساتھ گزر جانا اس بات کی علامت ہے کہ محبوب عاشق سے کوئی رشتہ اور تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا، اور محبوب کا یہ رویہ جس میں امید کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، شاعر کے لیے زیادہ تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہے۔ بقول شاعر، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے عداوت ہی سہی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 17 جو ہے یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر نمبر 12 کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔